یہ نصاب میں موجود تھا. آگے کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ پھر ہوا کیا. وہ سب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اتنی قربانی دی، لیکن اس کا رد عمل نبی کی طرف سے کیا تھا؟ خاموشی، کچھ نہیں. قرآن اس کے مقابلے میں ایک اور تصور پیش کرتا ہے اسی طرح، لیکن اس میں اور اس میں فرق آپ دیکھیں. اب مجھے نہیں پتا یہ گڑی گئی ہے یا حقیقت میں ایسا ہوا تھا، نہیں معلوم، لیکن جو قرآن میں وہ تو گڑی نہیں. قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کی تقریباً 18 آیات نازل فرمائی. کس پر؟ علی اور اس کے گھر والوں کے حوالے سے. کل جب بچے بیمار ہوئے، والدین نے نیت کی کہ بچے ٹھیک ہو جائیں، ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. بچے ٹھیک ہوئے، چاروں نے روزہ رکھا. پہلے دن افطار کا وقت آیا، دسترخوان میں جو کی روٹی ہے اور شاید کوئی سالن ہو، دہی ہو، دودھ ہو یا نمک ہو. ایک افطار کے ٹائم پہ دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ مسکین. اگلی شام ایک افطار کے موقع پر دستک ہوئی. کون ہے؟ یتیم. اگلی شام پھر ایک افطار کے موقع پر دستک ہوئی. کون ہے؟ اسیر. تینوں شاموں میں اپنی افطاری دے دی اس یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو. یہ آپ نے سنا ہو بار بار. میں فضائل بیان نہیں کر رہا اس کو، صرف ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ذرا غور کریں، امیر المومنین کے دسترخوان پہ جو جو کی روٹی تھی اس کی قیمت آج کتنی ہوگی؟ آج یہ جو آپ میدے کا نان لے کر آتے ہیں، اس نان کی قیمت کیا ہے؟ 25 زیادہ سے زیادہ 25 روپے، 30 روپے. کتنے ہی ہوگی؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. 30 روپے کی وہ روٹی ہے جو فائن آٹے اور میدے سے بنائی گئی ہے. یہ جو کی روٹی ہے، جو کی روٹی نہ کھائی جاتی ہے نہ ہضم ہوتی ہے اور نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جو کی روٹی ہے. یہ اس دنیا کی سب سے کمزور چیز علی کی زندگی میں دسترخوان کی زینت ہے. اب اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 25 روپے نہیں، 25 روپے سے یقیناً کم ہے. وہ بھی آج کی میں بات کر رہا ہوں. آج امیر المؤمنین حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین مل کر 100 روپے کی روٹی دیتے ہیں. 100 روپے کی 4 روٹیاں. کس کو؟ یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو. 3 راتیں گزر گئی. 3 راتوں میں آپ نے کتنے پیسوں کی روٹی دی ہے؟ 300 روپے. ٹوٹل 300 روپے. 300 روپے آج آپ اگر کسی کو دیتے ہیں، کوئی آپ احسان تو نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے. 300 روپے آ گئے. لیکن کیا فرق ہے؟ ادھر ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں میں اپنی ساری جائیداد آپ کو دے رہا ہوں. ادھر علی اور علی کے گھر والے 300 روپے کی روٹی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ 18 آیتیں اتار کر کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اگر غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ لوگ دیکھے ہوتے ہیں کیا کہنے، اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم کہو بہت شکریہ آپ نے بڑا احسان کیا. نہ تم سے شکریہ کی توقع ہے، لا نرید منکم جزاء، نہ تم سے کسی جزا کی توقع ہے، ولا شکورا، نہ شکریہ کی توقع ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو سامنے رکھ کر کھلایا. اور جب اللہ کو سامنے رکھ کر کوئی انسان، کوئی فیملی صرف 300 روپے کی روٹی کھلاتی ہے تو قرآن کریم میں تا قیامت اترنے والی آیات 18 ہے اس خانوادے کی عظمتوں کو بیان کرنے کے. معیار کیا ہے؟ اخلاص، پاکیزگی، ریاکاری سے بچنا، خود نمائی سے بچنا. جو بھی خیر کا کام ہے اس خیر کے کام میں صرف اور صرف اللہ کو منظور خاطر رکھنا. اگر یہ ہے تو یہ چیز اس عالم میں اس ابدی گھر کی سب سے بڑی زینت بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. وہ گھر ایسا کرا ہے. لہٰذا جہاں پر جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے. زندہ ہے جہاں انرجی ہے وہاں پر کوئی شکل میں سامنا ہے.
اس لیے یاد رکھیں اسی دنیا میں برزخ کسی اور عالم کا نام تو نہیں ہے، ان کے کہکشاؤں سے آگے جا کر کسی اور دنیا کا نام تو نہیں ہے، یہی عالم ہے، ایک پردہ ہے درمیان میں، صرف ایک پردہ، وہ پردہ ہٹ جائے تو برزخ ہے، اگر اس پردے کے ادھر آؤ تو دنیا ہے، اسی عالم کا باطن۔ میں شیخ احمد نراقی نجف کے بڑے اکابر علماء اور مراجع میں سے، اور وہ علماء ان علماء میں سے جو اساتید اخلاق شمار ہوتے ہیں، یعنی عرفانی اور باطنی والے سے بہت پہنچے ہیں، ان کی کتاب ہے اخلاقیات کے بارے میں، جو بڑے بڑے مجتہدین خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں اخلاقی تربیت کے حوالے سے، اخلاقی تربیت کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ آتے ہیں کہ ایک دن میں امیر المؤمنین کے حرم میں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فخر اور تندرستی میں ان بڑے بڑے علماء نے زندگی گزاری اور اللہ نے اسی فخر کے عالم میں ان کو بہت کچھ دیا، وہی جو ہم کا شیوا اور ان کی راہ ہے، ان کا طریق ہے۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا یا امیر المؤمنین یہ کیا مہمان نوازی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ مانگ نہیں سکتا نہیں ہوں، میرا اپنا ایک مقام ہے، جب مانگ نہیں سکتا میں آپ کی بات کا ہی سے مانگوں گا، کیا کروں؟ یہ کہا گفتگو کی وہاں سے نکل کے سامنے والوستان جہاں پر 60,000 انبیاء دفن ہیں، امام علی کے گھر کے بالکل سامنے، کہتے ہیں والوستان میں چلا گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، میں نے مستحب سمجھ کر اس کو کندھا قبر تک پہنچایا، یہ لوگ کہیں دور سے آئے تھے، شام ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم قبر میں تو رکھ دیں گے، باقی کام آپ خود کر دیں، ہم آپ کو تھوڑا سا معاوضہ دیتے ہیں، ہم دور ہیں، واپس جانا چاہیں تو رستے میں خطرات ہیں، تو اس لیے ہم جلدی نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تدفین کا موقع آیا، تدفین ہو گئی، پتھر کے سل رکھے گئے، آخری سل ابھی باقی تھا اور تدفین میں نے پڑھی، وہ لوگ چلے گئے، جیسے ہی وہ چلے گئے قبر اکیلی رہ گئی، تو میں نے دیکھا قبر کے اندر جو ایک پتھر ابھی کھلا ہوا ہے، وہاں سے میں نے دیکھا کھڑکی کھل گئی اور ایک نیا عالم مجھے نظر آ رہا۔ اس یقین کے ساتھ قبر میں گزر گیا کہ یہ دروازہ میرے لیے کھولا گیا ہے، وہ خود پہنچے گیا، کتنا ادھر چلا گیا، جب اس دنیا میں گیا اسی پردے کے پیچھے اس دروازے سے اس طرف گیا، میں نے دیکھا بہت وسیع اور ایک بات اس نے گزرتا چلا گیا، کیونکہ یہ تجسس تھا کہ اللہ نے یہ دروازہ میرے لیے کیوں کھولا ہے۔ میں پوچھا کہ بہت بڑے محل، اس محل کے جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا ہال ہے، دو طرف کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور سامنے تخت ہے، تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، یہ دیکھو یہ کر کیا ہے۔ میں نے دیکھا تخت والا تخت بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں، وہ ان کو جواب دے رہا ہے، یہ پوچھ رہے فلاں کا حال کیسا ہے، فلاں کا حال، یہ جواب دے رہا۔ بعض لوگوں کا جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو بہت عرصہ پہلے مر گیا تھا، ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر آیا نہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہے جہاں پر اہل جہنم ہے۔ بہرحال یہ اس گفتگو کو میں نے ہوتے دیکھا، اس اسنا میں شیخ احمد نراقی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دروازے سے ایک سانپ داخل ہوا اور سیدھا چلا گیا تخت کے اوپر، اور جو تخت پر موجود شخص تھا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو ایک ڈنڈ مارا، ڈسا اور اس کے بعد واپس نکل گیا۔ تخت پہ بیٹھا وہ شخص چیختا چلاتا رہا، تکلیف سے کراتا رہا اور کافی دیر تک پاؤں کو مسلتا رہا، جب تھوڑا سا آرام آیا، نارمل ہو گیا، پھر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی۔ یہ ہمیں 3 دفعہ تکرار ہوا، جب 3 دفعہ تکرار ہوا سانپ نکل گیا، تو جب تخت والا شخص مطمئن ہو گیا مسئلے کے بعد، تو میں نے اونچی آواز سے سلام کیا، سب نے جواب دیا، میں نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں، آپ لوگ کون ہیں؟ تو میں نے تخت والے شخص نے کہا کہ میں وہی میت ہوں جس کو ابھی آپ بتلا رہے تھے، یہ بندہ ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے بندر میں آنے کی اور آگے دیکھنے کی، تمہاری سانپ کیا ہے؟ کہا میں نیک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار، نمازی،
اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والا، کسی کا حق میری گردن پہ نہیں، کسی کا حق میں نے نہیں کھایا، کسی کو میں نے تکلیف نہیں دی، اس طرح نیک میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ایک دن میں بازار گیا، بازار میں نے دیکھا ایک دکاندار دھاگ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میں قریب کیا تو دیکھا وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے 6 درہم دے اور وہ جو دھاگ تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے تمہارے 5 درہم دے۔ اس میں تکرار ہو رہی تھی، اب وہ 10 پر کلمہ ہونے لگے۔ میں نے خیر کی نیت سے لوگوں کو روکا، میں نے کہا کہ جھگڑا کیا، انہوں نے بتایا، میں نے کہا میں اگر ثالثی